الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة صلی اللہ علیہ عشرہ او کما قال علیہ السلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اس کا عنوان ہے کہ امام عاشقاں محقق دوران علامہ زمان فخر العیاں فصیح الاحسان معتمد عالماں تاج الفعول کشتہ عشق رسول محب اولاد بطول سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی صحابہ کرام علیہ مردوان سے محبت۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت آقا جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ ایک عشق و محبت کا تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت ہر اس چیز کو اپنی رگے جان سے بھی زیادہ عزیز تر رکھتے ہیں جس چیز کو نسبت در مصطفیٰ سے ہو جایا کرتی ہے۔ اور میرے امام اہل سنت کی مبارک حیات سے تو پیغام ہی یہی چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اے رسول اللہ کی امت، اے آقا جانے جانا علیہ السلام کے عاشقوں، ہر اس چیز کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب رکھو جس چیز کو نسبت حضور علیہ السلام کے در نور کے ساتھ ہو جائے۔ اگر آپ امام عشق و محبت کے اس لہجے کو ملاحظہ فرمانا چاہیں تو آپ یوں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جب میرے امام مدینہ پاک کے کانٹوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گر کریں، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گر کریں تو صاحبوں ایک لمحے کے لیے سوچنا پڑے گا، اگر قلب امام احمد رضا میں دشت طیبہ کے خار کا یہ مقام ہے، پھر قلب امام احمد رضا میں صحابہ سرکار کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر قلب امام احمد رضا میں صحابہ سرکار کا عالم کیا ہوگا، وہ صحابہ حضور جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ السلام صراحت کے ساتھ ارشاد فرمائے کہ الصحابہ کالنجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور کہیں ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن حبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فقد یوشک ان یاخذ او کما قال علیہ السلام۔ پھر جب امام اہل سنت آقا جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان فرامین عالیہ کو دیکھتے ہیں اور ادھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی وفاداری اور مولا علی پاک کی جانثاری بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ صحابہ کرام کے عشق سے سرشار ہو کر ارشاد فرماتے ہیں صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز گرر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، نیند پر ذات پر نہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ حتر کی ہے۔ اور جب سیدی اعلیٰ حضرت عمر فاروق کے مقدر کا ستارہ اوجے سریا سے بھی بلند پاتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر،
وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر جب امام عشق و محبت حضرت عثمان غنی کے مقدر پہ رشک فرماتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور پھر جب امام اہل سنت سیدنا ابو ہریرہ کے مقدر پہ ناز فرماتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اور پھر جب امام اہل سنت عشرہ مبشرہ کی جماعت کو دیکھتے ہیں تو میرے امام ارشاد فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے امام بحمداللہ تعالی وہ ہیں جب ہمارے امام کی بارگاہ میں روافظ کی یہ روایات پہنچتی ہیں کہ روافظ کا ٹولہ حب اہل بیت کو آر بنا کر، حب اہل بیت کو آر بنا کر صحابہ کرام علیہ مردوان کی بارگاہ میں زبانیں تان دراز کرتا ہے تو میرے امام ارشاد فرماتے ہیں او بدبختو، تم کیا ان پاک باز ہستیوں سے محبت کرو گے؟ ان سے محبت کرنا ہم سے سیکھو۔ اگر ہمارے ایک ہاتھ میں مولا علی پاک کا دامن ہے تو ہمارے دوسرے ہاتھ میں سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان کا دامن ہے۔ ادھر ان کا روزہ ادھر ان کی جالی، ادھر ان کا روزہ ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ حالی نہ یہ ہاتھ حالی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ پھر ایک ہند کے شاعر نے جس انداز میں امام اہل سنت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی اور ہراج عقیدت پیش کیا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ وہ فرماتے ہیں آپ احباب ذرا غور فرمائیں کہ کیسے کیسے جب کوئی بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالی مخلوق کے قلوب اس بندے کی طرف پھیر دیا کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی ولادت باسعادت سے تھوڑا قبل منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر۔ اس کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، اس کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوالا ہی گیا۔ صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، اچانک ایک کرن پھوٹی چرخ پر مختاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پیشوا کہنے لگے۔ اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، ارے پھول تو ہیں پھول، ہاروں کو بھی گلے تر کر دیا۔ اے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد زندہ باد، اے مفتی احمد رضا ہاں زندہ باد۔